बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ आवर के साथ समीना खान आपकी खिदमत में हाजिर। जैसे कि आप नाज़रीन देख रहे हैं कि तकरीबन 4 हफ़्तों से ये प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है और सेम टाइम है, यानी 6 से लेकर 7 बजे के दरमियान ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। मेन मकसद यानी कि जो मेन वजह है इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने की, वो है आप लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से। हमारे मुख्तलिफ सेहत के मसाइल होते हैं जिसको बाज़ औक़ात हम तवज्जो नहीं देते और बहुत उन चीज़ों को, उन मसाइल को हम बहुत लाइट लेते हैं और फिर जब पानी सर से गुजर जाता है तो हमें एहसास होता है कि हमने बहुत देर कर दी। इसलिए छोटे छोटे जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, छोटे छोटे जो हमारे सेहत के मसाइल होते हैं, उन पर हमें फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए और वो किन हालात में लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वो भी हम इस प्रोग्राम में आपको बताते हैं। अक्सर जब मुख्तलिफ इश्यूज़ की हम बात करते हैं तो उसके साथ ये भी कहा जाता है कि जी आपको किस वक्त किन हालात में इमरजेंसी में जाना चाहिए, जिसको कि A&E डिपार्टमेंट कहते हैं, और किन हालात में आप अपने GP को कंसल्ट कर सकते हैं या फार्मेसी में जा सकते हैं, या आप अपना टेलीफोन पे जो लैंडलाइन जो GP का नंबर होता है आफ्टर आवर सर्जरी जो होता है, उस पर आप कॉल करके तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक हमारे आज का प्रोग्राम है जिस पे हम बात करेंगे वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है हेल्थ आवर, ये आप तक पहुँचाया जाता है एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी रीच, उनकी मदद से आप तक पहुँचाया जाता है। इसके स्पॉन्सर जो है वो कम्युनिटी रीच है, कम्युनिटी रीच मैनचेस्टर, और इन एसोसिएशन विद NHS नॉर्थ मैनचेस्टर क्लिनिकल कमीशनिंग ग्रुप, जिसको कि CCG भी कहते हैं। आज का जो प्रोग्राम जो हमारा हेल्थ इशू जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, यानी कि सांस लेने के जो मसाइल होते हैं, सांस लेने के जो प्रॉब्लम्स होते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो सब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो इसमें अक्सर कफ फ्लू शुरू हो जाता है, और वो लोग जिनको एज़मा का प्रॉब्लम है तो बाज़ औक़ात चांसेस होते हैं कि फ्लेयर अप कर जाता है वो एज़मा। इन हालात में क्या करना चाहिए, किस सूरत में हमें इमरजेंसी में जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे हैं, जब बच्चों में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। और इसी इशू पे बात करने के लिए आज मेरे साथ प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं। लोकल GP हैं नॉर्थ मैनचेस्टर के डॉक्टर काशिफ सैयद, उनको मैं वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में, वक्त निकाला आपने। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस हवाले से अपनी डिस्कशन को आगाज़ करें तो इसी हवाले से एक वीडियो क्लिप है, जो वीडियो क्लिप आपको मैं दिखाऊंगी। पहले 1 मिनट या 1.5 मिनट की वो वीडियो क्लिप होगी, वो वीडियो क्लिप देखें और उसके बाद हम आएंगे तो डॉक्टर साहब से इसी हवाले से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ के हवाले से बात करेंगे। तो पहले देखते हैं वीडियो। It can be very scary when your child finds it hard to breathe, but it's vitally important to stay calm should it happen. There are many causes of breathlessness, and seeking medical advice as soon as possible from your GP will help early diagnosis and treatment. Some diseases can cause breathing difficulties, the most common of which is asthma, with 1 in 11 children suffering from the disease. Asthma is an inflammation of the airways in the lungs, which cause the lining to swell, muscles to tighten, making your child wheeze as they have difficulty catching their breath. Common triggers include house dust mites, animal fur, pollen, tobacco smoke, exercise, cold air, and chest infections. Treatment for breathlessness may be as simple as removing your child from allergens or other irritants. Your GP may prescribe a fast-acting inhaler, usually blue in colour, to relieve their wheezing and breathlessness, or a steroid preventer inhaler, usually brown in colour. If symptoms persist, steroid treatment, oral medication, or anti-allergy injections may be required to relieve symptoms. If your child is having difficulty breathing, you need to pay close attention to their appearance and physical state. If they show signs of severe distress, they will need medical attention immediately. Call 999 if any of these signs appear: gurgling, confusion, unconsciousness, blue lips and nails, chest pain, or if they stop breathing. This could indicate a life-threatening condition which needs immediate treatment. Being unable to talk in sentences is also recognized as a sign of severity of the asthma attack. There are plenty of services available where you can be seen quickly and conveniently, so think about it and choose the right care.
جی ویلکم بیک ناظرین. ویڈیو کلپ دیکھا آپ نے اور اس میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ بریتھلیسنس جب بچوں میں ہوتی ہے یا بریدنگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کن سچویشن میں آپ کو 999 ڈائل کرنا ہے, یعنی کہ ایمرجنسی سروسز کے لیے ڈائل کرنا ہے, یا آپ کو ایکسیڈنٹ ایمرجنسی کے لیے جانا ہے. کچھ مائلڈ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں ان کے لیے آپ جی پی سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو. جیسے میں نے پہلے انٹروڈکشن کرایا کہ ڈاکٹر کاشف سید صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, لوکل جی پی مانچسٹر کے. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ یہ جو کنڈیشنز ہیں بچوں میں جو بریتھ لیسنس ہوتی ہے, بریدنگ پرابلمس, بریدنگ ڈیفیکلٹیز, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور کیا ایڈوائز دیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے جیسے کہ اس ویڈیو میں بھی ابھی انہوں نے بتایا ہے کہ بچوں کے اندر بریدنگ پرابلمز آر ویری کامن, اور سب سے زیادہ جو کامنس چیزیں جو چھوٹے بچوں میں دیکھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ پریشان بھی ہوتے ہیں اور اس کے لیے ان کو میڈیکل ایڈوائس کی ضرورت بھی پڑتی ہے, وہ بریدنگ پرابلمز ہی ہوتی ہیں. بریدنگ پرابلمز کو مختلف طریقے سے ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, لیکن بچوں کے اندر جو کامنسٹ جو پرابلم بریدنگ کی وجہ سے ہوتی ہے, بہت چھوٹے بچوں کے اندر جو ہے اس میں وائرل انفیکشنز بھی آ جاتی ہیں, اور جو تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں اس کے اندر وائرل انفیکشنز کے ساتھ کروپ, برونکیولائٹس اور ایسما. Asthma is one of the commonest conditions which cause breathing problems, especially in small children as well as adults. اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یو کے کے اندر اوور 5 ملین پیپل جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں یو کے ایسما کی وجہ سے. اچھا, یہ اس کی کیا وجہ ہے, کتنے لوگ یو کے میں ایزمیٹک ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو یہاں کا موسم ٹھنڈا ہے, دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کیونکہ میڈیکل اویئرنیس تھوڑی سی زیادہ ہے تو آلدو لوگ پریشان ہوتے ہیں, لیکن وہ پریشانی کی وجہ سے کیونکہ وہ کنسلٹ کرتے ہیں یا تو جی پی سے یا وہ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو میڈیکل سروسز کو, تو اس لیے ڈائگنوسس بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, یہ وجہ ہے کہ اویئرنیس زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ جاتے ہیں وجہ یہ بھی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات اس میں جو یہ ہے وہ ہے کہ اویئرنیس ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایسما ڈائگنوسس تو ہو گئی ہے, لیکن اس کی مینجمنٹ کتنی ضروری ہے, اور اس کی مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کی سیریس سائنس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے, اسپیشلی چھوٹے بچوں کے اندر. جیسا کہ ابھی انہوں نے اس ویڈیو میں بتایا کہ جو مین جو پرابلم ایسما کے اندر ہوتی ہے وہ لنگ ایئر ویز میں ہوتی ہے. ایئر ویز جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی مائنیوٹ ایئر ویسلز ہوتے ہیں, اور ایسما کے اندر جو سمٹمز مینلی کاز کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مائنیوٹ ایئر ویسلز ہوتی ہیں ان میں انفلیمیشن یا سوزش ہو جاتی ہے. ایگزیکٹ کاز تو سوزش کا اس کے بہت سارے کازز ہیں, لیکن مین جو ٹریگرنگ فیکٹرز جو ہوتے ہیں جیسا کہ اس میں انہوں نے بتایا بھی, اس میں کچھ لوگوں کو ایکسرسائز کی وجہ سے ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے پولن سے یا ہے فیور سیزن کے اندر, اس کے اندر جو ہے کافی لوگوں کو سمٹمز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ ایسما کے سمٹمز کو ٹریگر کر سکتی ہیں, جیسے, اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, زیادہ چیزوں جب آپ اپنے جنرل پریکٹیشنر کے پاس یا اپنے آپ کسی میڈیکل کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کو وہ اس کے حساب سے گائیڈ کریں گے, لیکن جو کامن چیزیں جو لوگوں کو پتہ ہونی ضروری ہیں اس میں ایسپرین, اور جو کہ اوور دا کاؤنٹر لوگ آرام سے خرید سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آئیبیوپروفن یا بروفن ٹائپ میڈیکیشنز جو ہوتی ہیں یہ ٹریگر کر سکتی ہیں کچھ لوگوں میں ایسما کے اٹیک. اچھا رائٹ, آپ نے کسی اور مقصد کے لیے آئیبوپروفن لے لی یا آپ نے دوسری کون سی میڈیسن بتائی, ایسپرین لے لی, تو اس سے بھی آپ کا ایسما ٹریگر ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی ایسما ٹریگر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک جو کامن چیز دیکھی جاتی ہے وہ کیونکہ موسٹلی جو گھر ہوتے ہیں وہ کارپیٹڈ ہوتے ہیں, اور اگر اس میں پراپر وینٹیلیشن نہ ہو تو کارپیٹ کے اندر بہت یا میٹرس کے اندر جو ہے وہ ڈسٹ مائٹس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ڈیولپ ہو جاتی ہیں. روز اوور نہ کریں تو ایسا ہو سکتا ہے. بالکل صفائی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسموکنگ. آئی مین اگر کوئی کسی ایڈلٹ کو ایسما ہے تو اس کے لیے تو اسموکنگ از اے ڈیفینیٹ نو. لیکن اگر آپ خود ایسما سے سفر نہیں بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں اپنی جنرل پریکٹس کے اندر کہ جی میں گھر کے اندر سگریٹ نہیں پیتا. ویل دیٹس ناٹ گڈ انف. گھر کے اندر تو آتے ہیں نا پی کے. بالکل, کیونکہ جب آپ سگریٹ پیتے ہیں تو جو اسموک پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپ کے کپڑوں میں رہ جاتے ہیں, آپ کے ہاتھوں میں رہ جاتے ہیں, وہ بدبو بھی ساتھ میں جو رہ جاتی ہے. پھر آپ نے انہی ہاتھوں سے انہی کپڑوں سے آپ نے بچے کو جو ہے وہ لینا ہے, بچوں کو دیکھ بھال کرنی ہے, پھر لاڈ بھی کرنا بچے کو آ کے. بالکل اسموکنگ کر کے اندر آئیں اور پھر بچے کو بھی اٹھانا ہے. بالکل. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیسے
डायग्नोज इस एज़मा को डायग्नोज करना कितना इम्पोर्टेंट है और इसको ताकि डायग्नोज हो जाए फिर उसको प्रॉपर्ली आप मैनेज कर सकें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है डॉक्टर साहब? वेल जितना जल्दी, सिर्फ आसमा नहीं, किसी भी कंडीशन को जितना जल्दी आप डायग्नोज करेंगे उतना ही जल्दी आप उसकी एक तो ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं और उसी हिसाब से उसकी प्रोग्नोसिस जो है वो भी डिपेंड करती है कि कितना जल्दी आपने उसको ट्रीट किया और कितने जल्दी आपने उसके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। आसमा इज़ नो डिफरेंट। और एक थोड़ा सा जो है वो हमारे स्पेशली जो सोसाइटी है, जो एशियन सोसाइटी स्पेशली, उसके अंदर एक थोड़ा सा एक जो स्टिग्मा है वो ये कि जी बच्चे को अगर इन्हेलर दे दिया गया है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, या फिर ये कि जी ये हमेशा के लिए इसको एक इन्हेलर की आदत पड़ जाएगी, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन्हेलर इज़ वेरी वाइटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आस्मा और एनी लंग कंडीशन विच इज़ रिलेटेड टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। और अक्सर सिचुएशंस में आस्मा जो पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो बचपन में इनको आस्मा का अटैक होता भी है, उनको अगर इन्हेलर प्रॉपर तरीके से दिया जाए और रेगुलरली डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया जाए तो बहुत हद तक मुमकिन है कि उनका आस्मा ट्रीट हो जाए और वो ग्रो आउट कर जाए आस्मा से। अच्छा, यानी बच्चे जैसे जैसे ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, तो जो एस्मा जो है वो उस जा भी सकता है। बिल्कुल, बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ एज़मा कंट्रोल किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। बिल्कुल, ये हर एक के अंदर मुमकिन नहीं है। 100% तो इसको ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही होगा, लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर जो है वो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए और मेडिकल एडवाइस को फॉलो किया जाए और साथ साथ जो चीज़ें अभी वीडियो में दिखाई गई हैं, जो हमने भी थोड़ी सी इसको डिस्कस किया कि स्मोकिंग को अवॉइड करना, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करना, घर के अंदर जो है वो इस बात का ख्याल रखना कि कोई डस्ट माइट्स वगैरह ना हो, जितने भी किस्म के जो एलर्जेंस हैं उनको अवॉइड करना, तो और ट्रीटमेंट प्रॉपर करना, तो उससे बहुत हद तक मुमकिन है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चला जाए वो एस्मा उसका जो है वो ग्रो आउट कर जाए। अच्छा, मैंने ये बात ली भी कि मेरे बेटे को भी एस्मा था एंड 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक एवरी ईयर मुझे रश करना पड़ता था इमरजेंसी में हॉस्पिटल एंड मतलब इतनी उसकी सीवियर कंडीशन हो जाती है कि 20 पफ्स एन आवर दिए जाते थे उसको। लेकिन बिलीव मी विद द एज उसको चला गया। लेकिन जो आपने बात की ना, देन मुझे भी ये था कि कारपेट से कुछ प्रॉब्लम होती है, आई हैड टू रिमूव द कारपेट्स। मैंने कारपेट सारे घर से ख़त्म किए, लेमिनेट फ्लोरिंग की, शायद वो वजह थी कि उससे वो बेटर फील हो गया। लेकिन उसका वो एज़मा मतलब 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन, लेकिन उसका वो चीज़ कम्प्लीटली फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स ही इज़ फाइन। सो शायद वो एज डेवलपमेंट की वजह से ठीक हुआ या कारपेट्स ये जो डस्ट पार्टिकल से मतलब थोड़ी सी एहतियात की उससे बेहतर हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं और बहुत हद तक मुमकिन है कि उनके पर्टिकुलर केस के अंदर जो है उनको जो कारपेट के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उससे उनको जो है वो किसी किस्म की एलर्जी हो। हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि अक्सर हम लोगों ने जनरल प्रैक्टिस में देखा है, लोग फॉलो नहीं करते, कि जब आप एक्यूटली बीमार होते हैं तब तो हर आदमी जो है या तो जीपी के पास भागता है या फिर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तो ये नहीं भागता है। लेकिन आस्मा कंडीशन के अंदर बहुत सारे लोग जो चीज़ फॉलो नहीं करते वो ये कि जब आपके सिम्टम फ्री भी जब आप हैं, जब आपको बहुत एक्यूट एपिसोड्स नहीं भी हो रहे हैं, तो उस वक्त भी आपको अपनी ट्रीटमेंट को जारी रखना है और साथ साथ आपने जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करना है। ठीक है। अब नॉर्मल जो ट्रीटमेंट जो आस्मा के अंदर जो आम तौर पे फॉलो की जाती है, जिस तरह भी वीडियो में दिखाया, उसमें एक तो ब्लू इनहेलर होता है जो सैल्ब्यूटामॉल या सैलामॉल के नाम से आता है, और ये तो रिलीवर इनहेलर होता है। तो ये बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो भी चोक्ड जो एयर वेसल्स होती हैं ये उनको खोलने में मदद देता है और सिम्टम्स को फौरी तौर पे कंट्रोल करता है। लेकिन रिलीवर इनहेलर जो है ये आपने सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करना है कि जब आपको एक्यूट आस्मा का एपिसोड हो रहा हो, या आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही हो, या आपको चेस्ट टाइट फील हो रहा हो। इसके अलावा जो दूसरा इनहेलर है जिसको प्रिवेंटर इनहेलर कहा जाता है, जिसके अंदर स्टेरॉयड या उस किस्म की और मेडिकेशंस होती हैं, ये आपका वो इनहेलर है जो कि आपने अपने साथ हर वक्त इस्तेमाल में रखना है अपने। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक जो हमारी सोसाइटी में भी
اور दो लोगों में भी कॉमन होती है, वो ये कि जब वो बेहतर फील करते हैं तो वो उस इन्हेलर का इस्तेमाल भी बंद कर देते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक. क्योंकि वो इन्हेलर वो इसी तरीके से है कि जैसे आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आप एक दिन अगर ब्लड प्रेशर ठीक हो तो उस दिन आप कहें कि जी मैं आज अपनी ब्लड प्रेशर की दवा नहीं मैंने खानी. यही चीज़ है जो लोग गलत करते हैं, क्योंकि वो इन्हेलर आपने मुस्तकिल इस्तेमाल में रखना है. ब्लू इन्हेलर जो है वो आपका फर्स्ट एड है, वो आपने हर वक्त अपने साथ रखना है इन केस के आपको एकदम से आप दिखाएंगे ब्लू इनहेलर डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, मेरे पास यहाँ पे ब्लू और ब्राउन दोनों इन्हेलर्स हैं. ये ब्लू इनहेलर है जो आपने कहा कि फर्स्ट एड एज अ फर्स्ट एड रखना है अपने पास. ये बिल्कुल, ये जो भी आस्मा के पेशेंट्स होते हैं उनको हम यही रिकमेंड करते हैं कि ये इन्हेलर आपने हर वक्त अपने साथ रखना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको किसी वक्त भी पड़ सकती है. नॉर्मली ये थोड़ी सी इस शक्ल का, ये थोड़ी डिफरेंट शक्ल का भी होता है. वेंटोलिन इसका एक कॉमन नेम है, लेकिन इसके अंदर जो मेडिकेशन है वो सैल्ब्यूटामॉल है, और जैसे मैंने बताया कि ये एयरवेज को खोलने में मदद देता है. जो बड़े अफराद होते हैं जो कि प्रॉपर इन्हेल कर सकते हैं, वो तो इस इन्हेलर को एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको इस्तेमाल करने का जो बेस्ट वे है वो ये कि आपने इसको पहले तो 1 मिनट तक प्रॉपरली शेक करना है. प्रॉपर शेक करना है, ठीक है. शेक करने के बाद आपने आई नो सम टाइम इट्स डिफ़िकल्ट, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग वैसी काबू में नहीं है, तो ये कहना कि जी आपने फिर गहरा सांस पहले बाहर लेना, ये मुश्किल हो जाता है. लेकिन जिस हद तक मुमकिन हो आपने पहले अपना पूरा सांस बाहर निकाल के उसके बाद आपने अपने होठों से इसके जो माउथ पीस है इसको प्रॉपरली इसको प्रेस इसको आपने थोड़ा सा कर देना है. कैसे? और वो करने के बाद आपने इसको जो है एक बार प्रेस करके जितना डीपली आप ब्रीद इन कर सकते हैं आपने अंदर लेके जाएं, ठीक है, ताकि दवा आपके फेफड़ों के अंदर चली जाए, ठीक है. और अंदर जाने के बाद आपने इसी तरीके की पोजीशन में रहने के साथ साथ अपने काउंट टू 10 अप टू इन योर हार्ट. दैट्स व्हाट मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि दिल में 10 तक गिनती गिन लें. दैट टाइम विल गिव द मेडिकेशन टू रीच प्रॉपरली इनसाइड योर लंग्स. इसी तरीके से आपने जब एक पफ इस तरह से कर लिया, फ़ौरन उसके बाद आपने दूसरा पफ करना. नॉर्मली हम कहते हैं 1 से 2 पफ, लेकिन बाज़ औक़ात जैसे आपने बताया कि अगर छोटा बच्चा है और उसकी तबीयत ख़राब है तो आपको कई बार 2 से ज़्यादा पफ भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं. अगर छोटा बच्चा है जो ऑब्वियसली इस मेथड को फॉलो नहीं कर सकता, तो उसके लिए स्पेसर डिवाइस होता है, इसको एरो चेम्बर भी कहते हैं. ये हम लोग यूज़ करते हैं. ये नॉर्मली या तो बहुत छोटे बच्चों के लिए इस शक्ल का होता है, या थोड़ा सा बड़ा अगर बच्चा बड़ा है तो उसके लिए बड़ा तो उसके लिए मास्क थोड़ा सा बड़ा होता है. उसमें यह है कि इसके एक साइड पे फेस मास्क होता है. इस फेस मास्क की इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये माउथ और नोज़ दोनों को कवर होना करता है ये. और इसको आपने थोड़ा सा, बहुत हार्ड तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपने प्रेस करके इसलिए रखना है कि एक अच्छी सील बन जाए, ताकि जो आप इन्हेलर जब आप इसको दूसरी तरफ लगाएं और आप इसको प्रेस करें तो दवा ने इस ट्यूब के अंदर जाना है, और आपने इसको इसी पोजीशन में रखना है ताकि बच्चा इनहेल करे और नॉर्मल ब्रीथ भी करे, तो दवा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके अंदर पहुंच जाए. ठीक है. ये तो हो गया जी ब्लू इनहेलर जो कि फर्स्ट एड के लिए यूज़ किया जा सकता है. फर्स्ट एड के लिए यूज़ किया जा सकता है. उसके बाद दूसरा जो इन्हेलर जिसकी हम बात कर रहे थे वो ये ब्राउन इन्हेलर है. अगेन ये बहुत सारी इसमें मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं. इसमें नॉर्मली जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो स्टेरॉइड होती है, और ये इनहेल्ड फॉर्म में होती है डेफिनेटली, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स एन इनहेलर. इसका भी इस्तेमाल का तरीका वही है कि आपने इसको पहले शेक करना है. शेक करने के बाद आपने इसका जो इसका जो स्पेसर चैम्बर है उसके अंदर आपने इसको लगाना है. दूसरी तरफ आपने जो है वो बच्चे के टाइट रखना है और इसको इनहेल करना. बच्चे इसकी जो नॉर्मल ब्रेक लेते हैं जी नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद आके आपको जो वीडियो पहले दिखाई थी वो भी रिपीट करेंगे, और इस सेकंड हाफ में हम आपकी कॉल्स भी लेंगे. थोड़ा सा हम डॉक्टर साहब से और कहेंगे कि इसको डेमोन्स्ट्रेट करें जो ब्राउन इनहेलर को, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर काशिफ सैयद हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं एज़मा के हवाले से। ब्रेक से पहले उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया ब्लू इनहेलर ब्राउन इनहेलर दोनों को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ुद भी उसका पफ कैसे ले सकते हैं, और अगर बच्चा है तो उसको कैसे आप क्या कहते हैं उसको जो हमने यूज़ किया था जिसके साथ एरो चैम्बर या स्पेसर डिवाइस जो है उसके साथ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेक के बाद भी हम एस्मा पे बात करेंगे, लेकिन ब्रोंकाइटिस है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शंस हैं जो बच्चों और बड़ों दोनों में होती हैं, उन चेस्ट इन्फेक्शंस पे बात करेंगे। और आजकल बहुत हो रही है, मौसम ऐसा है, हर बंदा जो है वो कंप्लेन करे चेस्ट इन्फेक्शन की, थ्रोट इन्फेक्शन की, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन ये जो दूसरा आवर है हमारे प्रोग्राम का, इसमें हम कॉल्स भी लेंगे, लेकिन मेक श्योर करें कि आपकी जो कॉल हो वो टॉपिक के हवाले से हो। अगर आपको खुदा न खास्ता एज़मा है, एज़मेटिक हैं आप, ब्रोंकाइटिस है या चेस्ट इन्फेक्शन है और आप कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप लेंगे। लेकिन एक बात जो मेक श्योर करना चाहूँगी, एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये जेनेरिक एडवाइस होगी। स्पेसिफिक एडवाइस अगर आपको चाहिए तो आपको अपने जीपी के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम बात करते हैं अबाउट ब्रोंकाइटिस कहते हैं या कैसे आप इसको प्रोनाउंस करेंगे? ब्रोंकियोलाइटिस जो बच्चों के अंदर जो होती है। फ़र्क है ब्रोंकाइटिस में और ब्रोंकाइटिस या सेम थिंग? नहीं, ब्रोंकाइटिस जो है वो मेनली इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स या उसको चेस्ट इन्फेक्शन भी दूसरी उसमें कहते हैं। जो ब्रोंकियोलाइटिस है ये वायरल इन्फेक्शन होती है जो ब्रोंकाइटिस छोटे बच्चों में बहुत कॉमन होती है। और इसका थोड़ा सा पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बच्चा छोटा, और अच्छा नॉर्मली ब्रोंकियोलाइटिस जो है ये बर्थ के विदिन 6 मंथ्स शुरू के 6 महीने के अंदर बहुत कॉमन होती है। और इस जो प्रेजेंटेशन होती है वो तकरीबन इसी तरीके से होती है कि बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है या उसकी छोटा बच्चा है उसको फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको ये फ़ील होता है कि जो उसके जो नथने हैं, जो नाक के नॉस्ट्रल्स हैं, ये फ्लेयर अप हो रहे हैं, ये इस तरीके से हो रहा है। दूसरी चीज़ जो आप देख सकते हैं वो ये कि आपने उसकी जो है अगर कमीज़ ऊपर की है और उसको उर्दू में हम कहते हैं पसलियाँ चलना, कि जी उसकी जो है रिब्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं। ये जो है साइंस इस तरह की कि अगर हों तो ये ब्रोंकियोलाइटिस भी हो सकता है। ब्रोंकियोलाइटिस जैसे मैंने कहा ये वायरल इलनेस ही होती है, और वही जो माइन्यूट एयर वेसल्स जो कि आस्मा के अंदर इन्फ्लेम्ड होते हैं उन्हीं के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है, मगर ये इन्फेक्शन ये वायरस की वजह से होती है। डॉक्टर साहब मज़ीद हम बात करते हैं, पहले एक वीडियो मैं चाह रही थी जो पहले हमने दिखाई है उसको एक बार रिपीट करते हैं अपने उन नाज़रीन के लिए जिन्होंने नहीं देखी। अच्छा पहले कॉलर हैं तो हम कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलें आपको शायद बात नहीं करनी। हाँ जी, वीडियो प्ले कर दें ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी वीडियो वो देख लें, और जो कॉलर्स आ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं, बट आफ्टर दिस वीडियो क्लिप। It can be very scary when your child finds it hard to breathe, but it's vitally important to stay calm should it happen. There are many causes of breathlessness, and seeking medical advice as soon as possible from your GP will help early diagnosis and treatment. Some diseases can cause breathing difficulties, the most common of which is asthma, with 1 in 11 children suffering from the disease. Asthma is an inflammation of the airways in the lungs, which cause the lining to swell, muscles to tighten, making your child wheeze as they have difficulty catching their breath. Common triggers include house dust mites, animal fur, pollen, tobacco smoke, exercise, cold air, and chest infections. Treatment for breathlessness may be as simple as removing your child from allergens or other irritants. Your GP may prescribe a fast-acting inhaler, usually blue in colour, to relieve their wheezing and breathlessness, or a steroid preventer inhaler, usually brown in colour. If symptoms persist, steroid treatment, oral medication, or anti-allergy injections may be required to relieve symptoms. If your child is having difficulty breathing, you need to pay close attention to their appearance and physical state. If they show signs of severe distress, they will need medical attention immediately. Call 999 if any of these signs appear: gurgling, confusion, unconsciousness, blue lips and nails, chest pain, or if they stop breathing. This could indicate a life-threatening condition which needs immediate treatment. Being unable to talk in sentences is also recognized as a sign of severity of the asthma attack. There are plenty of services available where you can be seen quickly and conveniently, so think about it and choose the right care. वेलकम
ویلکم بیک آفٹر دس ویڈیو کلپ. ڈاکٹر صاحب, چیسٹ انفیکشنز جو ہوتی ہیں یہ کس قسم کی ہوتی ہیں, اور اس چیسٹ انفیکشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر بچے کو چیسٹ انفیکشن ہے کیسے پتہ چلے گا اس کو چیسٹ انفیکشن ہے؟ چیسٹ انفیکشنز جو ہیں یہ دو طرح سے کی عام طور پہ ہوتی ہیں. ایک تو وائرل ہوتی ہے جو کہ تقریباً 40 to 45% جو چیسٹ انفیکشنز ہوتی ہیں وہ وائرس کاز کرتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی کی ریمیننگ 55 to 60% انفیکشنز ہوتی ہیں وہ بیکٹیریل انفیکشنز ہوتی ہیں. ایک زمانہ تھا جب یو کے اندر انفلوئنزا سے کافی زیادہ چیسٹ انفیکشنز ہوتے تھے, لیکن اب جب سے فلو ویکسین لوگ لگواتے ہیں اس کی اویئرنیس بڑھی ہے, اور اب بچوں کے اندر بھی 2 to 4 ایئرس کو جو ہے ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوئی ہے کہ ان کو آپ نیزل فلو ویکسین جو ہے وہ دلوا سکتے ہیں, اسپیشلی اگر ان کو ایسما ہے. تو اس سے جو انفلوئنزا ویکسین جو چیسٹ انفیکشنز ہیں ان میں تو کافی کمی آ گئی, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. بیکٹیریل انفیکشن چیسٹ انفیکشن جو ہے اس میں سمٹمز زیادہ تر تو وہی آپ کو ملیں گے, بریدنگ ڈیفیکلٹی ہوگی, کھانسی ہوگی, ایپیٹائٹ اس کی جو بچے کی ہے وہ پور ہو جائے گی, اریٹیبل ہوگا, لیتھارجک ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ اس میں ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی پروفاؤنڈ فیکٹر ہوتا ہے. ٹیمپریچر سمٹم بچے کو کافی زیادہ ہوں گے. اگین زیادہ تر جو بیکٹیریل چیسٹ انفیکشن یا وائرل چیسٹ انفیکشنز ہوتی ہیں وہ کمیونٹی میں آرام سے ٹریٹ کی جا سکتی ہیں. بیکٹیریل انفیکشنز میں اوبیسلی آپ کو اینٹی بایوٹکس یہ اسپریڈ ہوتی ہیں انفیکشنز؟ کچھ ہیں جو کہ ایک دوسرے سے اسپریڈ بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, تو اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب تک بچے کی طبیعت خراب ہے, اور یہ صرف بیکٹیریل انفیکشنز نہیں, یہ ہم کسی بھی قسم کی انفیکشن میں یہی کہتے ہیں کہ اگر بچہ بیمار ہے تو کوشش آپ یہی کریں کہ اس کو جو ہے آپ دوسرے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. اگر آپ کے اپنے گھر میں بھی ایک سے زیادہ بچے ہیں تو جب تک بچہ بیمار ہے کوشش یہی کریں کہ دوسرے بچے اس کو بہت زیادہ اس کے قریب نہ آئیں, اس کے جس چیزوں میں وہ فیڈ کر رہا ہے اس کو شیئر نہ کریں. اس طرح کی نارمل جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ آپ کریں, تو اس سے پھر انفیکشن کو جو اسپریڈ کے چانسز ہیں وہ کافی کم ہوں گے. ہاں, اپنے ہاتھ بھی دھوئیں, بچوں کو بھی دھلائیں, ان کے ٹوائز وغیرہ جس کو ٹچ کر رہے ہیں وہ صاف ہوں. اور میں نے اکثر دیکھا ہے ماؤں کو کہ وہ مطلب میجورٹی نہیں لیکن تھوڑی بہت جو بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی ہیں. بچے کا جو ہے وہ ناک بہری ہے تو آپ نے ان کو صاف کیا, اپنے دوپٹے سے صاف کر لیا, یا نارمل مائیں ایسا کرتی ہیں. لیکن یہ چیزیں بہت ڈینجرس ہوتی ہیں اور اس سے جو باقی آپ کے صحت مند بچے ہیں یا خود آپ کو بھی یو آر ایٹ رسک. سو کوشش کیا کریں کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ ان کا خیال رکھیں. اچھا, اب ہمارے ساتھ فارماسسٹ تو نہیں ہیں, لیکن فارمیسیز جو ہماری ہیں یہ کیسے ہیلپ کر سکتی ہیں ان کنڈیشنز میں؟ اگر بچے کے ساتھ ایسی پرابلم ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ماں باپ کو اور وہ فارمیسی میں لے گئے ہیں, تو فارماسسٹ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ویل آج کل فارمیسیز جو ہیں وہ کافی یوزفل ایڈوائس دے سکتے ہیں. یوزفل ایڈوائس دینے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے سروسز کو یوز کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ بہت ساری چیزیں آپ اوور دا کاؤنٹر بھی آپ خرید سکتے ہیں, جس کے اندر اگر بچے کو بخار ہے تو اس کے حساب سے اس نے پیراسیٹامول اس کو دینی ہے, یا اس کو کھانسی کی کوئی دوا دینی ہے, تو اس حساب سے فارماسسٹ آپ کو کافی ایڈوائس کر سکتے ہیں. کچھ فارمیسیز جو ہیں وہ فلو ویکسینیشنز جو ہے وہ بھی دیتی ہیں, تو آپ اس معاملے میں بھی ان سے رجوع کر سکتے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بٹ یہ ہے کہ آپ نے جو پرائمری سروسز ہیں ان کو جس حد تک ہو وہ یوز کرنا ہے, اور اگر آپ صحیح وقت پہ صحیح مشورہ لیں گے تو آپ بڑی پریشانی سے بچیں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم شروع میں چیزوں کو یا تو نگلیکٹ کرتے ہیں یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہی چیزیں جو ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور آپ کو یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ آپ A&E پہنچ جائیں یا آپ ایمرجنسی سروسز کو یوز کریں. تو جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جب آپ یا تو خود یا آپ کا بچہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کسی میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے, تو the earlier you seek advice the better it's going to be for yourself and as well as for the child. اچھا, اب ہم تو اکثر پروگرام جتنے بھی ہم نے یہ کیے ہیں اس میں ہم اکثر لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ دیکھیں بہت مائلڈ کنڈیشنز لے کر آپ A&E نہ جائیں, 999 ڈائل نہ کریں. لیکن کیونکہ I've been through this, جیسے میں نے اپنے بچے کی بات کی, جب بچہ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے بریتھ لیس, سم ٹائمز آپ کو سمجھ نہیں آتی, اور جب اچانک آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ پینک کر جاتے ہیں, آپ کریں کیا, کیونکہ اس کی جو ویزنگ ساؤنڈ یا جو بھی ہے وہ سچویشن بڑی سویئر ہو جاتی ہے. تو کیا ایڈوائس کریں گے آپ پیرنٹس کو کہ
جب پینک ہو جاتے ہیں وہ، تو کیا کریں؟ کیا فوراً 999 ڈائل کریں یا جی پی کو پہلے دکھا دیں ایک دفعہ؟ دیکھیے کچھ کنڈیشنز کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں تو ایون جی پی بھی آپ کو یہی ریکمینڈ کرے گا کہ آپ بچے کو لے کے ہاسپٹل جائیں. اور وہ کنڈیشنز یا وہ سچویشنز جو ایمرجنسی سچویشنز ہوتی ہیں ان کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے, اور ان کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا وہ نوبت آ گئی ہے کہ میں نے بچے کو لے کے یہیں نہیں جانا ہے. اس میں کچھ چیزیں تو ابھی ویڈیو میں بھی دکھائی ہیں, جیسے اگر بچے کا سانس اتنا زیادہ چل رہا ہے کہ اس سے بات بھی نہیں کی جا رہی ہے, وہ ایک سینٹینس بھی پورا نہیں کر پا رہا ہے, یا اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے اس کو پیراسیٹامول دے دی ہے سب کچھ, لیکن اس کا ٹیمپریچر نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا ہے, بچہ ڈراؤزی ہوا ہے, بچہ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ فلوئڈز بھی نہیں لے پا رہا, تو اس قسم کی کنڈیشنز میں تو آئی ڈونٹ تھنک یو ہیو گاٹ اے چوائس دیر. لیکن اگر مائلڈ کنڈیشنز ہیں اور جنرل پریکٹس آپ کا جی پی جو ہے وہ ڈیورنگ ڈے آورز کھلا ہوا ہے, تو سب سے پہلی جو آپ نے جو چیز کرنی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی اپنی سرجری سے رجوع کرنا ہے. بچوں کے معاملے میں آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی جنرل پریکٹس ان دا یو کے کہ وہ کوئی چانس لیں گے. تو ایون دو کہ بعض اوقات اڈلٹس کو اپوائنٹمنٹس ملنے میں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ورک فلو کافی ہوتا ہے, لیکن بچوں کے معاملے میں آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی از گوئنگ ٹو ٹیک اینی چانس. آئی تھنک اس ملک میں بچے اور بوڑھے پہ چانس نہیں لیتے. سوری, بچہ, بوڑھا اور ایجوکیشن جو تین کی مین پریورٹیز, اس میں کوئی وہ کمپرومائز نہیں ہوتا. اچھا, اب فلو جیبس بھی دیتے ہیں, اسپیشلی اگر بچہ ایسمیٹک ہے تو اکثر ان کو لیٹرز آتے ہیں کہ فلو جیب لگوا لیں, وہ ہیلپ کرتے ہیں؟ دیکھیے فلو جیب جو ہے وہ ریکمینڈ تو ہم یہی کرتے ہیں کہ فلو جیب لگوانی چاہیے اور ضرور لگوانی چاہیے, اسپیشلی اگر آپ کو ایسما ہے یا پھر آپ کو اس کے اور کوئی کوموربڈ کنڈیشنز ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے یا اور اس قسم کی میڈیکل کنڈیشنز ہیں. فلو جیب جو ہے یہ ایک پرٹیکولر اسٹرین کو بھی ہیلپ کرتی ہے, لیکن اس کے علاوہ ان جنرل آپ کے سمٹمس کو, اور اگر آپ کو فلو ہو بھی تو وہ اس کی سیویرٹی کو کم کرتی ہے. تو ریکمنڈیشن تو یہی ہے کہ آپ نے فلو جیب ضرور لگوانی ہے. ٹھیک ہے. اور کیا اس چیز کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو بیچ میں آپ مطلب بیٹر فیل کر رہے ہیں کہ مجھے ایزما 1 سال 2 سال کا وقفہ ہو گیا ہے, اور اگر آپ فلو جیب لگواتے ہیں تو وہ پھر سے فلیئر اپ ہو سکتا ہے بیکاز آف دیٹ فلو جیب ایزما؟ نہیں, اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ یہ ضرور اس چیز کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں کہ جی میں بالکل ٹھیک تھا, میں نے فلو جاب لگوائی ہے اور اس کے بعد سے جو ہے وہ میری کھانسی نہیں ختم ہو رہی ہے یا میری چھینکیں ہی نہیں بند ہو رہی ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ فلو جاب لگواتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ دنوں شروع میں جب آپ نے فلو جاب لگوائی ہے تو آپ کو تھوڑے سے فلو ٹائپ سمٹمز ہو جائیں, لیکن وہ ایک تو اتنے سیویئر نہیں ہوتے ہیں, دوسری بات یہ کہ وہ سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں, تو وہ کچھ دن ہوں گے اس کے بعد نہیں ہوں گے. لیکن یہ کہنا کہ فلو جاب لگوانے سے ایسما واپس آ سکتا ہے, ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے. رائٹ. اچھا, اور اگر کوئی آپ کو ایسی ایڈوائس دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ وہ غلط کہہ رہے ہیں, بالکل بالکل. اچھا ٹھیک ہے, یہ بڑی انفارمیشن آپ نے مجھے دی کیونکہ آئی ہیو بین ایڈوائزڈ یس کہ اپنے بیٹے کو جب لے کے گرنے کا جی اس کو, اگر نرس نے مجھے کہا کہ آپ نے فلو جب لگوایا تو اس کا فلیئر اپ, اور خود ہی لیٹر بھیجتے ہیں کہ آ کے لگوا لو, اور جب لے کے گئے تو اینی وے یہ تو خیر اچھا کیا کہ آپ نے مجھے ایسا ایڈوائز کر دیا. اچھا, آج کل کا جو موسم ہے ونٹر ہے, ٹھنڈ ہے, لوگ اپنے خیال رکھتے ہیں, کچھ خیال نہیں رکھتے ہیں, تو جو خیال رکھتے ہیں ان کو بھی تو یہ انفیکشن ہو سکتی ہیں, جو خیال نہیں رکھتے ان کو بھی ہو سکتی ہیں. تو اب آج کل سچویشن کیا ہے آپ کی جی پی سرجریز میں؟ بھیڑ لگی ہوتی ہے اور وہاں سے کتنی انفیکشن پھیلتی ہوگی سرجری سے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی, کیونکہ جب موسم چینج ہوتا ہے اسپیشلی جو ونٹر منتھس ہوتے ہیں اس کے اندر ڈیفینیٹلی کیونکہ لوگ سفر زیادہ کرتے ہیں تو جنرل پریکٹس کے اوپر بھی اس کا لوڈ آتا ہے. کچھ باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو اس کا خود بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو فلو ٹائپ سمٹمز ہیں تو آپ خود بھی اوائڈ کریں کہ آپ اگر جنرل پریکٹس کو آپ نے رجوع بھی کیا ہے اور آپ جی پی کو دکھانے بھی آئے ہیں تو کوشش یہی کریں کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ اسنیز کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کے پراپر میجرز لیں, آپ پراپر ٹیشو کے اندر جو ہے وہ اسنیز کریں, اس کو پراپرلی ڈسپوز کریں. جس کو کہنا چاہیے کہ جو احتیاطی تدابیر آپ نے خود اپنے لیے آپ جو آپ خود کرنا چاہیں گے اپنے لیے وہی آپ جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ اختیار کریں اگر چیزیں, تو اس سے کافی حد تک جو ہے وہ جراثیم کو
نہ پھیلنے میں جو ہے وہ ہم لوگ فائدے مند. ہاں جی، کیونکہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور کیونکہ یہ پروگرام ہم بیسکلی جو ہمارے ایشین ویورز ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ ان کی اویئرنیس، ہیلتھ اویئرنیس کے لیے، تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب اب ظاہر ہے ہمارا اگر بچہ بیمار ہے، گھر میں آپ کسی کو لے کے جا رہے ہیں تو ساتھ میں ایک ایڈلٹ نے بھی جانا ہے جو بالکل تندرست و توانا ہے، لیکن جب وہ جی پی سرجری میں جائے گا تو وہاں سے ہو سکتا ہے وہ بیچارہ بھی کوئی انفیکشن لے کر آئے. تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ انفیکشنز کیسے پھیلتی ہیں. اور بڑا لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ کیچ اٹ، کل اٹ اینڈ بن اٹ، کہ یوز کریں پراپر ٹیشو، پھر اس کو ڈسپوز آف کریں بن میں، اینڈ واش یور ہینڈ. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے انفیکشنز کو روکنے کا. کالر میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، کون بول رہی ہیں؟ جی میں بیڈ فورڈ سے بات کر رہی ہوں. میں پوچھ رہی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 8 ویک کے بعد جو انجیکشن لگتا ہے گھر پہ ڈاکٹر لیٹر بھیجتے نا، وہ ضروری ہوتا ہے؟ پلیز مجھے وہ بتا کون سا سکتے ہیں؟ انجیکشن ہے جس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ 8 ویک کا بچہ جب ہوتا ہے نا، نہیں، تو پھر وہ اس مڈ وائف لیٹر گھر بھیجتا ہے. انجیکشن کا نام بھی ہوگا نا کہ آپ فلاں انجیکشن ہے وہ آ کے لگوائیں. اس کا نام مجھے پتہ نہیں ہے، وہ صرف یہی کہہ رہے کہ 8 ویک کا ہو گیا تو انجیکشن لگوانا ہے. اچھا چلیں، آلرائٹ، ٹھیک ہے. میں پوچھتی ڈاکٹر صاحب سے. جی آپ کو یاد ہے 8 ویک میں کون سا؟ نہیں، یہ میرے خیال سے یہ جو بات کر رہی ہیں نارملی انگلینڈ کے اندر جو ویکسینیشن پروگرام ہے بچوں کے لیے وہ 8 ویکس آنورڈ سٹارٹ ہوتا ہے. تو ہم ہر جنرل پریکٹس جو ہے اس کی لسٹ میں جب کوئی بھی نیا بچہ نیو بورن بیبی ایڈ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی سسٹم جنریٹ کرتا ہے. جب وہ بچہ 8 ہفتے کا ہوتا ہے تو اس کو فرسٹ لیٹر جو جاتا ہے وہ ایک تو 8 ویک بیبی چیک جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر پہلی بار جنرل پریکٹیشنر اس بچے کو دیکھے گا، وہ اس کا پراپر چیک اپ کرے گا، اور پراپر چیک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو فرسٹ سیٹ آف ویکسینز ہیں وہ اس 8 ویک بیبی چیک کے اندر دی جاتی ہے. اس کے اندر جو امیونائزیشن پروگرام ہے اس کے حساب سے تو اس کو جو بھی پولیو ہو گیا یا اور اس کے ساتھ جو بھی ویکسینز ہیں وہ فرسٹ 8 ویکس پہ وہ ساری ویکسینیشنز دی جاتی ہیں. کرنے کا اگر نہ لگوائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ میرے خیال سے وہ کیونکہ ان کو یہ چیز کی انفارمیشن نہیں تھی کہ کون سی ویکسینیشنز ہیں. یہ کوئی ایک پرٹیکولر ویکسینیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے. نہیں، میرے خیال میں انہوں نے مس کر دیا ہے اور شاید اس لیے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہوگا. یہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے میں سمجھتی ہوں بچوں کے. لیکن اگر انہوں نے مس بھی کر دیا ہے تو اگر وہ اپنے جی پی سے کنسلٹ کریں گے، کیونکہ جس اسٹیج پہ بھی ان کو یہ کانٹیکٹ کریں گے تو اس اسٹیج سے ہی وہ اس ویکسینیشن کو شروع کریں گے، اور اس کے بعد آفٹر دا فرسٹ سیٹ آف ویکسین پھر 4 ویکس کے بعد دوبارہ سے ہوتا ہے، لیکن وہ پروگرام میں آ جائے گا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ نے اگر مس کر دیا ہے، وہ مس کر دیے ہیں انجیکشنز، تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنے جی پی کو کانٹیکٹ کریں اور ان کو بتائیں اور دوبارہ سے پروگرام میں اور وہ اپنے انجیکشنز جو ہیں وہ ضرور لگوائیں. یہ جتنے بھی، کیونکہ ڈاکٹرز اب یہاں کا سسٹم ہے اوبیسلی بے وقوف لوگ تو نہیں جنہوں نے بنایا ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے بچے کے احتیاطی تدابیر شروع جتنے بھی انجیکشنز ہیں. آپ کوشش کریں کہ کوئی انجیکشن مس نہ کریں اور اپنے جی پی سے رابطہ کریں اور دوبارہ سے جو ریسکیجول جو ہے یہ انجیکشنز آپ ضرور کروائیں. اچھا، اب ہمارے اگر ہم پاکستانی ریجن کی بات کرتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں، ہم لوگ اپنی ہیلتھ کے بارے میں کتنے کانشیس ہوتے ہیں، ان چیزوں کو کتنا امپورٹنس دیتے ہیں، اور خود بعض اوقات آپ کوڑتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، ہمارے لوگ توجہ نہیں دے رہے اس طرف؟ نہیں، ہمارے یہاں اصل میں ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، لیکن جنرلی ایک تو ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. پلس یہ کہ جب ہم لوگ وہاں سے آتے ہیں تو ہم ساری چیزیں لانے کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے بھی وہاں ضرور، جو ہم نے اگر وہاں پہ مولی کا پراٹھا روزانہ صبح کھانا ہے تو یہاں آ کر بھی بھلے آپ نے اتنی محنت نہیں کرنی، اتنا پسینہ نہیں نکالنا، لیکن مولی کا پراٹھا جو ہے وہ میں نے ضرور کھانا ہے صبح. تو تھوڑا سا یہاں آنے کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک تو اپنی ایکٹیویٹیز کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں وہ اس کو ہم اتنا برن آؤٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہی وجہ ہے یہاں پہ ہمارے یہاں جو موٹاپا بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے کھانے وہیں کے وہیں ہیں لیکن ان کی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. کچھ نہیں ہے، بالکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. تو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو کہ ہم لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ لیک آف ایکسرسائز، دیٹ اگین از ویری امپورٹنٹ، کہ یہاں پہ ہم لوگ جو اسپیشلی ایشین کمیونٹی ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایکسرسائز پہ توجہ نہیں دیتے. 30 سیکنڈ میرے پاس ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ایزما جو ہے اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آسما کو ڈائگنوز کرنے کے بہت چھوٹے بچوں میں یا ایون جو بہت انفینٹس ہوتے ہیں وہ تو نارملی کلینکل ڈائگنوسس ہوتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بچہ جب پریزنٹ کرتا ہے
اور اگر اس کے سمٹمز پازیٹیو ہیں آسما کے لیے جنرل پریکٹیشنر کو لگ رہے ہیں تو وہ یوزلی اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آج کے پروگرام میں. وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس. ڈاکٹر کاشف سعید آج ہمارے پاس موجود تھے. نیکسٹ ویک دوبارہ یہ پروگرام ہوگا سیم ٹائم 6 بجے, اور ہمارے ساتھ کوئی اور مہمان موجود ہوں گے, ضرور دیکھیے گا. ہیلتھ آور اسپانسرڈ بائی کمیونٹی ریچ مانچسٹر. پھر ملیں گے نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.